ہوں ظفر شیخ اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ZDK وائس آف پیس پہ۔ آج ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد اسلم علی پوری صاحب۔ ان سے 23 مارچ 1940 جو کہ ہماری زندگی میں خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ بڑا اہم دن ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ ان کے کیسے تاثرات ہیں اس دن کے حوالے سے۔ 23 مارچ 1940 جو کہ لاہور میں ایک قرارداد منظور ہوئی تھی پاکستان بننے کے حوالے سے، تو ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ یہ کیا بتاتے ہیں اس دن کے حوالے سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 23 مارچ سن 1940 یہ ہماری مسلمانوں کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ انڈیا میں خود انڈیا گھوما ہوں، سارا انڈیا گھوما ہوں، میں نے ہندوؤں کی مینٹیلٹی، مسلمانوں کی مینٹیلٹی میں نے دیکھی ہے۔ ہندو جو ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں، اب ایک شعر ہے، اس سے آپ مینٹیلٹی سمجھ لیں کہ جب ہندو مسلمان عشق کرتا ہے نا تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اور ہندو عشق کرتا ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ مسلمان کہتا ہے کہ ہندو کہتا ہے کہ کم سے کم 2 دل تو ہوتے عشق میں، ایک کو رکھتے ایک کو کھوتے عشق میں، یعنی وہ عشق کر رہا ہے پھر بھی کہتا ہے 2 ہونے چاہیے تھے یار، ایک کو کھو دیتے پھر بھی ایک پاس رہتا۔ یہ ہندو کی مینٹیلٹی ہے۔ قائد اعظم نے یہی کہا تھا نا کہ یہ 10 آنے دے کے 16 آنے لینا چاہتے ہیں۔ تو ہندو جو ہے نا وہ اپنا فائدہ سوچتا ہے ہمیشہ، وہ کبھی دوسرے کا فائدہ نہیں سوچتا۔ اب جب انگریزوں نے قبضہ کیا تھا، اصولی طور پہ جب انگریز چھوڑ کے جا رہے تھے انڈیا کو، تو انہیں جن سے حکومت لی تھی انہیں واپس دینی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کو حکومت دیں، انہوں نے کوشش یہ کی کہ وہ ہندوؤں کو حکومت دے جائیں۔ اب مسلمانوں نے جد و جہد کی تھی، لڑے تھے ان کے خلاف، مجاہدین 1857 کی جنگ آزادی آپ کو پتہ ہے، تو مسلمان تو بہت جد و جہد کی تھی، تو وہ انگریز مسلمانوں کو برداشت نہیں کر رہے تھے۔ مسلمان قوم پہ مجھ چھائی ہوئی تھی، مایوس تھی مسلمان قوم۔ اس وقت پہ ایک انسان اللہ نے دیا جس کا احسان ہے، اور صدیوں کے بعد ایسا انسان پیدا ہوتا ہے، اور ان کا نام تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے گری ہوئی قوم کو اٹھایا۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے سکے۔ تو انہوں نے گری ہوئی مسلمان قوم کو اٹھایا، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مسلمان جو ہے، مسلمان اور ہندو الگ الگ رہیں تو یہ زیادہ ترقی کریں گے۔ سن 1940 کی جو قرارداد تھی وہ تخیل تھا، تصور تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، اور وہ یہ تھا کہ مسلمان جو جہاں اکثریت میں ہیں ان کو مسلمان حکومت ہو، اور جہاں ہندو اکثریت میں ہوں وہاں ہندو حکومت ہو۔ اب جب یہ پیش کیا گیا تصور، تو یہ تصور سے وہ جو تھا نا ہندوؤں کا کہ ہم راج کریں گے مسلمانوں کے اوپر، وہ تصور پاش ہو گیا۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ پاکستان نہ بن سکے۔ اچھا۔ اور 23 مارچ نے جب قوم کو ایک شعور دے دیا، واضح ایک لائن دے دی، لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ قوم کو ایک لائن دیتا ہے، اور ہماری سب سے جو بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ ہمیں لیڈر ایک ایسا اس کے بعد ملا، ایسا مخلص آدمی بھی صدیوں کے بعد ملتا ہے، ایسا لیڈر جس نے تاریخ بدل کے رکھ دی، نقشہ بدل دیا، جغرافیہ بدل کے رکھ دیا، دنیا ایسے بدل کے اس نے رکھ دی۔ اس کا نام تھا محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ جو 2 لیڈر ہیں ہمارے پاس، ایک جنہوں نے تصور دیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور 23 مارچ کی قرارداد ان کے تصور کے مطابق تھی، اور دوسرا جو ہے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے عملی طور پہ بیمار ہونے کے باوجود، TB کا مریض ہونے کے باوجود، وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن پچھتایا جب بعد میں پتہ چلا کہ قائد اعظم کو TB تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس کو TB ہے قائد اعظم کو، تو میں ذرا پوسٹ پون کر دیتا، کیونکہ اتنی جرت والا آدمی پھر مسلمانوں میں کوئی نہیں تھا۔ ایون قائد اعظم صاحب کا ڈاکٹر جو کہا جاتا ہے کہ سردار پٹیل نام تھا، اور ہندو تھا وہ، جی اس کو پتا تھا صاحب؟ ہاں جی، میں عرض کرتا ہوں، ڈاکٹر پٹیل نے کہا، ڈاکٹر پٹیل ہندو تھا، اور میں سلام کرتا ہوں ڈاکٹر پٹیل کو۔ ڈاکٹر پٹیل نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ مسٹر جناح، آپ کو TB ہے، آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے، آپ دن رات کام کرتے ہیں، تو کیا بات ہے، تو آپ آرام کیا کریں، تو آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے۔ تو قائد اعظم نے کہا مسٹر پٹیل ایک بات میری یاد رکھنا، میں پاکستان بننے سے پہلے نہیں مروں گا، پاکستان بن جائے گا تو میں مروں گا۔
تو الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا اچھے لوگوں کی زبان پہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہاں. تو وہ ڈاکٹر پٹیل کو سلام میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ایک ہندو ہو کے اس نے یہ چیز لیک آؤٹ نہیں کی. اگر وہ لیک آؤٹ کر دیتا یہ چیز تو پاکستان کا وجود بہت مشکل تھا. اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرارداد جو پیش کی گئی یہ اگر پیش نہ ہوتی تو پھر بھی ڈیلے ہو جانا تھا پاکستان بننا. ہاں جی, پھر ہمارے سامنے کوئی ویژن نہیں تھا نا, کوئی تصور نہیں تھا. علامہ اقبال نے ایک تصور دیا, اور تصور یہ تھا کہ جہاں مسلمان اکثریت میں, اگرچہ یہ ہمارے ساتھ بے ایمانی ہوئی ہے, حیدرآباد میں مسلمان اکثریت میں تھے, کشمیر میں مسلمان اکثریت میں تھے, پھر بھی ہمارے ساتھ بے ایمانی ہوئی. لیکن بھارت دیکھ, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں اپنا. ایک صاحب لوگ کہتے ہیں جی پاکستان, کئی کہتے ہیں ابھی بیوقوف آدمی, پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا. میں انڈیا میں ہو کے آیا ہوں, میں مسلمانوں کی حال دیکھ کے آیا ہوں. کوئی وہاں مسلمان مجھے ملتا تھا نا, کہتا جی اسلام ہے, مجھے شرمندگی آتی تھی. میں کہ یار یہ ہندوؤں کی طرف کیوں ہاتھ جوڑتے, لیکن ان کا کلچر ایسا ہے, وہ ملتے ایسے ہیں. میں ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو پتہ چل جائے گا پاکستان بننا چاہیے تھا یا نہیں بننا چاہیے تھا. میں بمبے جا رہا تھا, میرے ایک دوست تھے, ان کے ساتھ رات کو موٹر گشت کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے بمبے. تو ایک فٹ پاتھ سے ایک رونے کی آواز آئی, تو ہم بھاگ کے وہاں پہنچے, تو وہاں پہ ایک عورت بچے کو جنم دے رہی تھی. تو مجھے وہ ہندو دوست تھا میرا جو تھا نا, جاننے والا تھا بمبے کا, اس نے مجھے بتایا کہ اسلم بھائی یہ جو ہے نا یہاں یہیں پیدا ہوتے ہیں, یہیں رہتے ہیں, یہیں یہ مر جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ, ان کی زندگی یہاں گزر جاتی. اور مسلمان ہم پاکستان میں تو سلام کرنا چاہیے قائد اعظم کو. ہمارا تو جو فقیر ہوتا ہے نا, دن کو مانگتا ہے, اس کا بھی اپنا گھر ہوتا ہے. تو پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دو شخص جو ہمیں دیے تھے, علامہ اقبال, میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ ہم اگر ہمیں اور بھی ایک زندگی ملے اور شکریہ ادا کریں نا اللہ, تو وہ بھی کم ہے کہ دو ایسے عظیم لیڈر دیے, ایک نے تصور دیا, دوسرے نے عملی طور پہ کر کے دکھا دیا. تو اچھا, آخر میں کیا آپ فرمانا چاہیں گے کہ اس دن کے حوالے سے ہمیں اپنے بچوں کو یا اپنی نسل کو جو ابھی جوان ہو رہی ہے اس کو کیا میں ہاتھ باندھ کے لیے جو ہے نا ایک عرض ہے پاکستانی حکمرانوں سے, جاگیرداری ختم کرو ملک سے. انگریز نے جو دی تھی گھوڑے پالنے کے لیے اور اپنے مویشیوں کو, ختم کرو. جتنے بھی اسمبلی میں آتے ہیں سب جاگیردار آتے ہیں, ٹھیک ہے. سرمایہ داری ختم کرو. آدمی سرمایہ دار, انگلش میں وہ کہتے ہیں نا کہ تم سرمایہ دار بن نہیں سکتے جب تک تم دوسرے کی جیب نہیں کاٹو. سرمایہ داری ختم کرو, اور اس کے بعد اسلامی نظام نافذ کر دو مکمل طور پہ. جیسا یہاں پہ ڈنمارک میں کیا ہے, یہ اسلامی نظام ہے کہ لوگ بھوکا نہیں سوتے, اور تعلیم اور بچے کا وظیفہ یہ چیزیں مقرر کر دو. پاکستان اتنا بڑا, اتنا اچھا ملک ہے, اتنا پیارا ملک ہے, اس میں اتنے ٹیلنٹ ہیں. میں خود طالب علم رہا ہوں, اس میں اتنے ٹیلنٹ ہیں, اتنے لائق انسان ہیں کہ اگر انہیں انکریج کیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تقدیر بدل دے. ایسے ایسے لائق نوجوان ہیں وہاں پہ, ان کو چانس نہیں ملتا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ وہاں پہ نظام اپنا بدلیں, یہ بجائے اس کے ایک کو نکالیں, دوسرے کو لیں, دوسرے کو نکالیں, نظام بدلیں, شکلیں نہ بدلیں, نظام بدلیں. تو نظام بدلیں گے انشاءاللہ پاکستان جو ہے دنیا کی ایک مضبوط قوم بن کے ابھرے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا میسج. جناب محمد اسلم علی پوری صاحب نے یہ دیا, اور 23 مارچ 1940 کے حوالے سے. اور یہ دن ہمارے زندگیوں میں بڑا اہمیت رکھتا ہے, اور ہمیں اپنی نسلوں کو بھی, اپنے بچوں کو بھی اس دن کے حوالے سے بتانا چاہیے. تھینک یو سو مچ, اور خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.